بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر پر تھے، رات آرام کے لیے غار میں داخل ہوئے، پہاڑ سے ایک چٹان لڑھک کر آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ ان کو اس چٹان سے صرف اسی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ وہ اپنے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے، یا اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے اپنی اولاد اور خدام کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، میں ان کے سونے کے بعد ہی شام کو واپس پلٹا، میں دودھ دو کر ان کے پاس لایا تو وہ سو گئے تھے۔ مجھے ان کو جگانا ناگوار ہوا اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور خدام کو دودھ دینا گوارا نہ ہوا، تو میں دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے ان کے بیدار ہونے کا منتظر رہا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، حالانکہ میرے بچے میرے قدموں میں چیختے چلاتے رہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہوئی اور وہ بیدار ہوئے۔ انہوں نے اپنا شام والا دودھ کا حصہ نوش کر لیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا تو اس چٹان والی مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس دعا پر چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن اس سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی، وہ میری بہت چہیتی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ مجھے اتنی محبوب تھی جتنی محبوب کوئی عورت کسی مرد کے لیے ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے اپنے ارادے کا اظہار کیا، اس نے میری مراد کو پورا نہ کیا، ان کا ایک قحط والا سال آیا اور وہ میرے پاس اپنی احتیاج کو لے کر آئی، تو میں نے اس سے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے اپنے آپ پر قدرت دے۔ اس نے تسلیم کیا جب میں اس پر قادر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا تو بولی، اللہ سے ڈرو اور مہر کو ناحق نہ توڑو۔ میں شدت و محبت خواہش کے باوجود اس سے پھر آیا اور دیا ہوا سونا اسی کے پاس چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو تو ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو چٹان اور ہٹ گئی، لیکن اب بھی اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے کچھ مزدور رکھے، سب کو میں نے ان کی طے شدہ مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کا کاروبار کیا، اس سے بکثرت مال جمع ہو گئے، اور وہ ایک مدت کے بعد آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے ادا کر۔ میں نے کہا، جو کچھ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری اجرت ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے اپنی سنجیدگی کا اظہار کیا تو وہ سب کچھ لے گیا اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو تو ہم کو اس مشکل سے خلاصی عطا فرما۔ پس فوراً چٹان ہٹ گئی اور تینوں چٹان سے نکل کر چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔